ترکی کے ان پہاڑوں میں پچھلے کچھ وقت سے جو کچھ بھی چل رہا ہے یا جو کچھ بھی حاصل کرنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس کوشش میں واقعی کامیابی مل جاتی ہے تو یہ نہ صرف 21ویں صدی کی سب سے بڑی مذہبی مطلب کہ سب سے بڑی ریلیجیس کھوج ہوگی، بلکہ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو دماغی طور پر پوری طریقے سے ہلا کر رکھ دے گی، اور ہاں کچھ لوگوں کو یہ چیز ایک نئی طریقے سے سوچنے پر بھی مجبور کرے گی۔ اب یہاں پر چل کیا رہا ہے، کس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو 21ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج کیوں مانا جائے گا، یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے سے جڑی ہوئی پہلے کچھ بیسک چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی جانتے ہی ہیں کہ دنیا کے جو 3 مشہور آسمانی مذاہب ہیں، مطلب کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں میں ہی پیغمبروں مطلب کہ پروفیٹس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور ان تینوں کے اتہاس میں جو بے شمار سملر پروفیٹس آئے ہیں، ان سارے پروفیٹس میں سے بھی جو 4-5 سب سے مشہور ہیں، ان 4-5 میں سے بھی ایک کا نام پروفیٹ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا پھر سیکنڈ ایڈم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدم یا ایڈم تھے وہ ہماری اس دنیا کے پہلے انسان تھے، انہی سے ہی ہماری دنیا کی انسانی نسل شروع ہوئی تھی، لیکن پھر سینکڑوں یا ہزاروں سال کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو ان کے دور میں ایک بار پھر سے یہ دنیا پوری طریقے سے ایک خطرناک طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ یہاں پر انسانی زندگی کا جو سلسلہ تھا وہ بھی تھم گیا تھا، مگر پھر انسانوں کی اس نسل کو ایک بار پھر سے آگے بڑھایا انہی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں نے، جن کے نام ہسٹوریکل یا پھر باقی ریلیجیس بکس کے اندر حام، سام اور یافس بتائے جاتے ہیں۔ آسان بھاشا میں مطلب یہ ہوا کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی گروپ کے لوگ یہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ ان میں سے بھی جو ایک بیٹے حام تھے ان کی نسل سے آج کے دور کے سارے افریقی لوگ ہیں، جبکہ جو سام تھے ان کی نسل سے آج کے دور کے مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، اسی وجہ سے ان کو سیمیٹک بھی کہا جاتا ہے، جبکہ جو تیسرے بیٹے یافس تھے پھر ان کی نسل سے آج کے دور کے باقی سارے یوروپین اور زیادہ تر ایشین لوگ ہیں، مطلب کہ یونانی، رومی، روسی، چینی، ترکی، تاتاری، ہندی اور باقی بہت ساری آریائی نسلیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حام کی نسل کو بادشاہت ملی، سام کی نسل میں نبوت آئی، جبکہ یافس کی اولادوں میں تلوار رکھی گئی۔ اور ساتھیو، اب اگر ہم دنیا کے پورے اتہاس پر نظر ڈال کر دیکھیں تو یہ چیز ہم کو بالکل صحیح بھی دکھائی دیتی ہے۔ مدعے پر واپس آئیں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے جڑی ہوئی جو سب سے مشہور اسٹوری ہے وہ آلریڈی سن ہی رکھی ہوگی کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتے آتے ان کی جو قوم تھی وہ پوری طریقے سے ٹریک سے اتر چکی تھی، ان کے باپ دادا کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ چکی تھی اور خدا کی نافرمانی شروع کر دی تھی۔ نوح علیہ السلام کو خدا کی طرف سے اس قوم کی طرف ایک پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا کہ جن کو اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانا تھا اور ان کے درمیان تبلیغ کرنی تھی، مگر حضرت نوح کے جن کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جن کی عمر آج کے لوگوں کی طرح 50، 60 یا 70 نہیں بلکہ 800-900 سال کے قریب تھی، تو سینکڑوں سالوں تک تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ان کی بات سننا یا ماننا تو دور بلکہ زیادہ تر لوگ تو ان کا مذاق تک اڑایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر آخرکار نوح علیہ السلام نے نا امید ہوتے ہوئے اپنی اس قوم کے لیے ہی خدا سے بد دعا کر دی۔ خدا کی طرف سے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوا، مگر اس عذاب کے آنے سے پہلے خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیلوں اور لکڑی کے ذریعے سے ایک بڑی کشتی بنانے کا بھی حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے لوگ جب ان کو یہ کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس پر بھی خوب مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اس کشتی کو کیا خشکی پر مطلب کہ سوکھے پر چلائے گا، کیونکہ آس پاس تو کہیں پر پانی موجود نہیں ہے۔ فائنلی اب وہ دن آ بھی گیا کہ جس کی تیاری حضرت نوح علیہ السلام لمبے وقت سے کر رہے تھے، مطلب کہ عذاب کا دن۔ لیکن عذاب آنے سے ٹھیک پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق جانوروں کی تمام نسلوں میں سے 2 جانور مطلب کہ ہر نسل کا ایک نر اور ایک مادہ کو اپنے ساتھ لیا۔ باقی جتنے بھی گنے چنے ان کے فالوورز تھے یا فیملی کے بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے فالوورز ہی تھے، مطلب کہ ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان سب کو ساتھ میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد خطرناک عذاب آیا کہ جس نے مانو سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔
قرآن کے مطابق یہ عذاب اتنا شدید تھا کہ پہاڑوں جتنی لہریں اٹھیں کہ جس نے سب کچھ ڈبو دیا۔ 40 دن تک طوفانی بارشیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد 5-6 مہینے تک یہ کشتی یوں ہی پانی پر تیرتی رہی، اور قرآن کے مطابق آخر میں جا کر یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، وہی جودی پہاڑ کہ جو آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اگر ورلڈ ہسٹری کے اکارڈنگ بھی دیکھا جائے تو یہ ہم آج سے لگ بھگ 4 سے 5 ہزار سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق طوفان ختم ہو جانے کے بعد یہ کشتی ترکی کے جودی نام کے اس پہاڑ پر جا کر رکی تھی کہ جو آج کے دور میں سیریا اور عراق جیسے دیشوں کے بارڈر پر موجود ہے۔ جبکہ اگر اسی معاملے میں بائبل پر نظر ڈالی جائے تو بائبل کے مطابق یہ کشتی ترکی کے اس ماؤنٹ ارارات پر جا کر ٹھہری تھی کہ جو ترکی کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ مانا جاتا ہے، اور جو جودی نام کے اس خاص پہاڑ سے لگ بھگ 300 سے 350 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو یہ بھی ترکی کی ایسٹ والی سائیڈ میں، لیکن یہ عراق اور سیریا جیسے دیشوں کی طرف نہیں ہے بلکہ اوپر ارمینیا کی طرف ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی آسمانی کتابوں میں نہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ترکی کے ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی، بلکہ یہ دونوں ہی کتابیں ایک ہی پہاڑی سلسلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے ہسٹورینز اور اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دراصل کسی دور میں یہ پورا پہاڑی سلسلہ ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ اب جیسے جیسے پہاڑوں کی کھوج ہوتی گئی ویسے ویسے ان کو صحیح طور پر پہچاننے کے لیے یا ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ان کے الگ الگ نام کر دیے گئے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اب سائنٹسٹ کو اسی جودی پہاڑ اور ماؤنٹ ارارات کے ساؤتھ میں 18 مائلز کی دوری پر، مطلب کہیں درمیانی راستے میں، ہزاروں سال پرانی اس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار مل چکے ہیں، جس کو ہماری دنیا کے ویگیانکوں کی طرف سے ڈورو پینار فارمیشن کا نام دیا گیا ہے۔ 1948 تک اس عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی جگہ یا چیز کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، لیکن پھر یہاں پر لگاتار ایکسٹریم لیول کی بارشیں ہوئیں، زلزلے آئے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جب یہاں پر یہ برف پگھلنا شروع ہوئی، کچرا، پتھر، مٹی وغیرہ یہاں سے صاف ہوئی، تو اپنے آپ یہ کشتی دنیا والوں کے لیے نمودار ہو گئی۔ اسی دور میں ایک کردش چرواہا اپنی بکریاں اور بھیڑ وغیرہ یہاں پر چرا رہا تھا۔ جب پہلی بار اس کی اس عجیب و غریب دکھنے والی کشتی پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً بھاگتے ہوئے اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوکل لوگ تھے ان کو بتایا۔ 1959 میں ٹرکش ایئر فورس کے اندر ایک پائلٹ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا الہان ڈروپنار۔ یہ ایک بار نیٹو کے ایک مشن کے تحت اوپر اڑ رہے تھے اور میپنگ سے ریلیٹڈ چیزوں کی چھان بین کر رہے تھے یا اس پر ریسرچ کر رہے تھے، تبھی اچانک سے ان کی نظر اس اسٹرکچر کے اوپر پڑی۔ یہ کافی حیران ہوئے، انہوں نے اوپر سے ہی اس کی تصویر لی اور اس تصویر کو جب بعد میں ٹرکش ایکسپرٹس کو دکھایا گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب دنیا اس اسٹرکچر کو اوپر سے لیے گئے فوٹو کے ذریعے سے صاف طور پر دیکھ رہی تھی۔ اب کیونکہ ممکنہ طور پر نوح علیہ السلام کی کشتی سمجھے جانے والے اس اسٹرکچر کی پہلی تصویر اس کیپٹن نے لی تھی، اس پائلٹ نے لی تھی، تو انہی کے نام پر ہی اس سائٹ کا نام رکھ دیا گیا، مطلب کہ ڈورو پینار فارمیشن۔ 1960 سے لے کر 1980 کے بیچ لگاتار بہت سارے ویسٹرن آرکیولوجسٹ یہاں پر ریسرچ کے لیے آتے رہے اور وہ ظاہری طور پر اس کی نشانیوں کو دیکھتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ایڈوانس چیز موجود نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ 100% ہزاروں سال پرانی حضرت نوح کی وہی کشتی ہے کہ جس کا ذکر بائبل اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ مگر حال ہی میں اس کشتی پر ریسرچ کرنے والی ایک امریکن ٹیم نے ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کشتی کے نیچے تہہ میں جا کر یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا اس سے ریلیٹڈ ہم کو یہاں پر کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں، اور پھر ان لوگوں کو نیچے جو کچھ ملا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ان کو دیکھیے جن کا نام ہے اینڈریو جونز۔ یہ دراصل اس کشتی پر ریسرچ کرنے والی جو امریکن ٹیم ہے جس کا نام ہے نوز آرک اسکینز، اس ٹیم کا حصہ ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم میں ریسرچر ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے جب ریڈار کی مدد سے زمین کی اس خاص جگہ پر نیچے اسکین کیا تو زمین کے نیچے ان کو ایک گہری سرنگ دکھائی دی جو اس اسٹرکچر کے بالکل بیچوں بیچ سے ہو کر گزر رہی ہے کہ جو اسٹرکچر زمین کے اوپر ہمیں کشتی کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو 13 فٹ لمبی سرنگ کے علاوہ اس اسکین میں ان لوگوں کو زمین کے نیچے 3 درجے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ڈیکس یا 3 فلور بھی نظر آئے کہ جو بائبل کے اندر موجود نوح علیہ السلام کی کشتی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیل ہے اس سے میچ کھاتے ہیں۔ بائبل جینیسس 6:16 کے اندر آتا ہے کہ خدا نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ کشتی کے لیے چھت بنانا اور اس کی ایک طرف دروازہ رکھ اور اس کے 3 درجے بنانا،
मतलब आसान भाषा में अगर हम समझें तो इसके 3 फ्लोर या फिर 3 पोर्शन बनाना। अब ये तीनों दर्जे लोअर, मिडिल और अपर में डिवाइड थे। जो सबसे नीचे का हिस्सा था उसमें जानवर और जानवरों का खाना मौजूद था, जबकि जो बीच वाला हिस्सा था उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, मतलब जो इंसान थे, उनका अनाज या खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। जबकि सबसे ऊपर वाले में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाकी फॉलोअर्स के रहने की जगह थी। इतना ही नहीं, बाइबल के मुताबिक इस कश्ती की जो लंबाई थी वो लगभग 300 क्यूबिट्स मतलब कि 515 फीट थी, जबकि जो चौड़ाई थी वो 50 क्यूबिट्स मतलब कि 86 फुट के करीब थी। इसकी ऊंचाई भी 30 क्यूबिट्स मतलब कि 52 फुट के करीब बताई गई है। हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल यही लंबाई और यही चौड़ाई उस स्ट्रक्चर की भी है कि जो टर्की के अंदर पहाड़ी सिलसिले पर पाया गया है। और तो और स्कैन के बाद ये भी कंफर्म हो गया है कि इसके बीच से गुजरने का एक बड़ा और चौड़ा रास्ता भी मौजूद है कि जो रडार टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जा सकता है। इस कश्ती के लगभग 22 फीट नीचे स्कैन करने पर वो 3 शेप भी नजर आए हैं कि जो 3 शेप दरअसल उन 3 हिस्सों की तरफ इशारा करते हैं कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर थे। इस पर रिसर्च करने वाली टीम का ये भी मानना है कि क्योंकि ये कश्ती लकड़ी की हुआ करती थी और एक ही जगह पर पिछले हजारों साल से खड़े होने की वजह से वो लकड़ी भी इस मिट्टी में बदल चुकी है। लेकिन हाँ, इस खास जगह की मिट्टी लेकर और फिर उसकी जांच पड़ताल करके ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि इस मिट्टी में और इसके आसपास की जो बाकी मिट्टी है उसमें कोई फर्क और उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। और यहाँ पर एक हैरानी की बात ये है कि खुद एंड्रू जॉन के मुताबिक ये जो मिट्टी का ही एक कश्ती का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब कि जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बताया जा रहा है, इसके अंदर जो घास है वो आसपास की बाकी घास से अलग कलर की है। अब ऐसा नेचुरली तो हो नहीं सकता है, बल्कि उस वक्त ही मुमकिन है कि जब इंसान इसको जानबूझकर करे। इसका मतलब ये हुआ कि उस खास कश्ती वाली जगह की जो मिट्टी है उसके अंदर लकड़ी के मिल जाने की वजह से कुछ ऐसे खास मिनरल्स मिल गए हैं कि जो उसको आसपास की बाकी मिट्टी से अलग और ज्यादा उपजाऊ बना रहे हैं। इस जगह की मिट्टी में ये मिनरल्स आसपास की मिट्टी से 2 गुना ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर पोटासियम की सतह 40% ज्यादा है कि जो अगर किसी भी लकड़ी के अंदर मौजूद हो तो फिर वो गल सड़कर मिट्टी के अंदर शामिल हो जाती है और एक खाद के तौर पर काम करती है। यहाँ पर रिसर्च करने वाली टीम ने 30 के करीब मिट्टी और पत्थर के नमूने लिए और फिर उसको मशहूर इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भेजा ताकि इस पर छानबीन की जा सके। वहाँ से भी जो रिजल्ट निकल कर आया वो काफी चौंका देने वाला था, क्योंकि ये जो नमूने भेजे गए थे इनके अंदर तो समुद्र में पाए जाने वाले जो छोटे मोटे जानवर होते हैं या समुद्र की बाकी चीजें होती हैं उसके आसार पाए गए। जाहिर सी बात है यहाँ की मिट्टी या पत्थर के अंदर ये चीज पाई जानी नामुमकिन बात है। उसकी वजह ये है कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है, मतलब जहाँ से ये नमूने उठाए गए थे या जहाँ पर ये कश्ती की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर जाहिर हुआ है, ये कोई समुद्र या नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये तो जमीन से भी काफी ऊंचाई पर पहाड़ी पर मौजूद है। तो ऐसे किसी चीज के आसार का पाया जाना लगभग नामुमकिन बात है। साथ ही एक और हैरान कर देने वाली बात ये भी पता चली कि ये जो सैंपल्स भेजे गए थे ये आज से लगभग 3500 से 5000 साल पुराने हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि कुरान या फिर बाइबल के अंदर जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी या बाकी चीजें मेंशन की गई हैं ये चीज उससे भी मेल खाती है। फिलहाल यहाँ पर अभी लगातार रिसर्च ही चल रही है और ये काफी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। आए दिन इससे जुड़ा हुआ कोई नया अपडेट या इससे जुड़ी हुई बाकी जानकारियां दुनिया के अलग अलग मीडिया आउटलेट के द्वारा कवर की जाती हैं। अगर चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं और एक के बाद एक पॉजिटिव साइन नजर आते रहे तो मुमकिन है कि बहुत जल्द हम देखेंगे